آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل واچ اسکینڈل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ اور جیو ٹی وی سمیت دیگر میڈیا کے ساتھ آئندہ کچھ ماہ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی بہت سارے منظم گروہوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جن میں سر فہرست قبضہ مافیا اور میڈیا مالکان ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا کسی بھی ملک کا چوتھا ستون ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ چوتھا ستون باقی 3 ستونوں کو گرانے میں لگا ہوا ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا کا آغاز مشرف کے دور میں ہوا، جب جیو سمیت دیگر چینلز کو لائسنس دیے گئے، جس کے بعد مارکیٹ میں چینلز کی بھرمار ہو گئی۔ یہ کاروبار اتنا منافع بخش تھا کہ ہر صنعت کار نے اپنا ایک الگ سے چینل بنا لیا۔ چونکہ اس میدان میں منافع کی شرح سب سے زیادہ اور احتساب نہ ہونے کے برابر تھا، چنانچہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے صنعت کار، تاجر، قبضہ مافیا اور پراپرٹی ٹائکون اس کھیل میں کود پڑے۔ میڈیا میں آنے کی وجہ سے نہ صرف ان کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، بلکہ ان کا غیر قانونی دھندا بھی کسی کی گرفت میں نہ آ سکا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ملٹی بلینئر بن گئے۔ پوری دنیا میں میڈیا سب سے پہلے اس ملک و قوم کے مفاد کا خیال رکھتا ہے، لیکن پاکستان میں معاملہ بالکل ہی الٹ ہے۔ اگر آپ میڈیا کو بغور جاننے کی کوشش کریں تو CNN، BBC اور الجزیرہ سمیت تمام ٹی وی چینلز اپنے ملک کے مفاد کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں اور قومی سلامتی پر تو ایک حرف بھی نہیں آنے دیتے۔ لیکن پاکستان میں مبہم قوانین کی وجہ سے میڈیا مالکان نے خوب فائدہ اٹھایا۔ کبھی تو یہ CIA کے اعلی کار بنے، تو کبھی دیگر مغربی قوتوں سے پیسے لے کر ملکی مفاد کا سودا کرتے رہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا رجحان چونکہ نیا تھا اور یہاں پر تربیت یافتہ لوگوں کی بہت کمی تھی، شاید آپ کو علم ہی نہ ہو کہ پاکستان کے بیشتر ٹی وی چینلز کے عملے کی تربیت کے لیے بھارت سے خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ یہ ابتدا تھی اس دور کی جب ہمارے اندر ہی ایک ایسا پودا لگا دیا گیا جو نہ صرف بھارت نواز تھا بلکہ بھارت کی بولی بولتا تھا۔ جب اس نے ممبئی حملوں کے بعد اجمل قصاب کو نہ صرف پاکستانی شہری قرار دیا بلکہ اس کا گھر تک دکھا دیا۔ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کی اور اسی کا خمیازہ پاکستان کو اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں نہ تو پاکستان میں کوئی قابل ذکر سرمایہ کاری ہوئی اور نہ ہی بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے، لیکن حال ہی میں بھارتی میڈیا نے خود ہی اس کھیل کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ثبوتوں کے ساتھ دکھایا کہ اجمل قصاب اصل میں بھارتی شہری ہی تھا، اور یہ سب را کا کیا دھرا تھا جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا تھا، اور اس تمام سازش میں پاکستانی پرائیویٹ میڈیا نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اب چونکہ گزشتہ 15 سالوں سے پاکستانی میڈیا پاکستان کی مؤثر آواز تو نہیں بن سکا، الٹا پاکستان کا ہی نقصان کر رہا تھا، تو قومی سلامتی اور قومی مفاد میں یہ ناگزیر ہو چکا تھا کہ اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالی جائے، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت آتے ہی معاشرے کے دیگر طاقتور افراد کے ساتھ میڈیا کے احتساب کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو حکومت کو یہ جان کر دھچکا لگا کہ پاکستان میں ہزاروں ایسے اخبارات رجسٹرڈ تھے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہ صرف NOC کے بلبوتے پر سالانہ کروڑوں کے اشتہارات وصول کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ان کی ڈکلیریشن ختم کی گئی۔ اس کے علاوہ جو ٹی وی چینلز اور اخبارات رجسٹرڈ بھی تھے وہ بھی حکومت سے غیر قانونی طور پر اربوں روپے کے اشتہارات وصول کر رہے تھے، جن کا واحد مقصد حکمرانوں کی کرپشن چھپانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہ وجہ ہے کہ جب حکومت نے میڈیا کے غیر ضروری اشتہارات روکنے کا فیصلہ کیا تو جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا اور میڈیا مالکان نے خوب واویلا کیا اور حکومت کو بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی۔ میڈیا مالکان عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ بڑے اینکرز کو فارغ تو نہیں کیا گیا، لیکن 10-15 ہزار تنخواہیں لینے والے ورکرز کو سب سے پہلے فارغ کر دیا گیا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان میں ایک نامور اینکر 20 لاکھ سے 1 کروڑ تک تنخواہ لے رہا ہے، جبکہ ایک پورے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے سینکڑوں افراد جو 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں، ان کو نکالنا کس قدر منافع بخش ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد عوامی ہمدردیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر میڈیا مالکان کو اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے تو وہ کروڑوں روپے تنخواہ لینے والے ایک اینکر کو فارغ کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان میں اب تک میڈیا مالکان نے پورے ملک سے 20 ہزار کے قریب ورکرز اور صحافی نوکریوں سے فارغ کر دیے ہیں، جو نہ صرف در بدر ہوئے ہیں بلکہ حکومت کو بھی کوس رہے ہیں۔
लेकिन वो नहीं जानते कि अनजाने में एक खेल खेला जा रहा है जिसका कसूरवार कोई और नहीं बल्कि ये मीडिया मालिकान हैं। थिंक टैंक्स के मुताबिक पाकिस्तान का मौजूदा मीडिया एक नासूर बन चुका है जिसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है, और अगर इसकी इस्लाह अब भी ना की गई तो शायद हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा टीवी चैनल नहीं जो पाकिस्तान की आवाज़ आलमी सतह पर बुलंद कर सके। जियो टीवी, एक्सप्रेस, एयरवाई, समा और दुनिया टीवी समेत कोई ऐसा चैनल नहीं जिसे बैरून ममालिक में पजीराई हासिल हो। इसकी एक वजह तो ये है कि इन तमाम चैनल्स की नशरियात उर्दू में है और उर्दू समझने वालों की तादाद पाकिस्तान से बाहर बहुत ही कम है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में सैकड़ों ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिनकी सारी नशरियात अंग्रेजी में होती हैं और वो अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तौर पर दुनिया तक पहुंचा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ सुबह से लेकर शाम तक प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ रहता है। बलोचिस्तान में भारत की दखल अंदाजी से कौन वाकिफ़ नहीं। कश्मीर में जुल्म और सितम और भारत में जारी 100 से ज़ायद आज़ादी की तहरीकों को दबाने के लिए यही मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी टीवी चैनल हुकूमत या रियासत का साथ तो नहीं देता बल्कि सर फहरिस्त अपने मुफादात को रखता है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब CIA और मगरबी ममालिक के आलाकार जियो टीवी समेत दीगर चैनल से हमारी जान छूटने वाली है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।